بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آسان علم میراث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے کہ مدارس کے طلبہ کے ساتھ ساتھ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عام لوگ بھی اچھے طریقے سے استفادہ کر سکیں، کیونکہ علم میراث کا سمجھنا سمجھانا عربی گرامر، فقہی موشگافیاں اور خشک لمبی چوڑی اصولی و کلامی بحثوں پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اس کے سیکھنے کے لیے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 طالب علمانہ شوق ہو، اور نمبر 2 کہ ریاضی کا عام چھوٹا موٹا حساب کہ جس کو پرائمری پاس طالب علم بھی آسانی سے حل کر لے۔ دوستو، ہم سب سے پہلے اسلام میں وراثت کا نظام اور اس کی خصوصیات کا مختصراً جائزہ لیں گے۔ جب سے اللہ ذوالجلال نے اس کائنات کو بنایا اور اولاد آدم کو اس دنیا میں بسایا، تو انسانی زندگی سے جن فطرتی نظاموں کی ابتدا ہوئی ان میں سے ایک توارث و میراث کا نظام ہے۔ یہ ایسا فطرتی نظام ہے کہ جس کا تقاضا خود انسانی طبیعت کرتی ہے۔ وہ اس طرح کہ انسان طے شدہ وقت اور محدود سانسوں کے ساتھ جب اس دنیا میں آتا ہے، انسانی ضروریات اور بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لین دین کرتا ہے، مالک بنتا بناتا ہے، کائنات کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی خالق ارض و سماء کی پیدا کردہ نعمتوں سے نفع اٹھاتا ہے، اور ایک دن زیر استعمال طرح طرح کی چیزوں کو اور مختلف قسم کے حقوق چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان چیزوں اور حق و حقوق کا استحقاق کس کے لیے ہے اور کس بنا پر ہے؟ تو اس سوال کو حل کرنے کے لیے انسانی عقل نے وراثت کا نظام تشکیل دیا ہے۔ دوستو، آج تک جتنی بھی تہذیبیں دریافت ہوئی ہیں، چاہے وہ مصری ہو، بیزنطی ہو، یونانی ہو، یا قدیم ہندو مت ہو، یا دور جاہلیت کا عرب ہو، سب کے اندر وراثت کا نظام اور اس کے قوانین موجود تھے، لیکن وحی الہی کی روشنی کے بغیر ان قوانین میں کئی طرح کے سقم تھے۔ جیسے قبل الاسلام عرب اولاد میں سے صرف اسی بیٹے کو وارث بناتے جو جوان اور نیزہ تلوار بازی کا ماہر ہوتا، جبکہ عورتوں اور چھوٹے بچوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہ ہوتا، اور اس کے برعکس لے پالک یعنی کہ منہ بولا جو بیٹا تھا اس کو وارث بناتے اور حقیقی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے، یہاں تک کہ اللہ کی رحمت اس دنیا کی طرف متوجہ ہوئی اور حجاز کی سرزمین پر اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ اسلام نے عمومی اصلاحات کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے مابین وراثت کے لیے بھی ایک عادلانہ پرحکمت نظام وضع کیا، جس کی تفصیلات انتہائی باریک بینی سے قرآن و سنت نے بیان کی اور قیاس انسانی پر کچھ نہ چھوڑا، کیونکہ عقل انسانی کے بس سے باہر ہے کہ وہ حکمت الہی کا احاطہ کر سکے۔ تو دوستو، ہم سب سے پہلے اب اسلامی نظام میراث کی جو خصوصیات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ خصوصیات کہ جس کی بنا پر اسلامی نظام میراث دوسرے تمام طرح کے نظاموں سے ممتاز ہے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ میت نے املاک میں سے جو کچھ چھوڑا ہے ورثاء کے لیے میراث ہوگا، چاہے ذاتی استعمال کی چیزیں ہوں جیسے کپڑے، برتن، یا کاروباری نقطہ نظر کی جیسے پراپرٹی ہو گئی، مال تجارت ہو گیا، نقدی ہو گئی، سونا چاندی ہو گیا، قیمتی ہوں یا کم قیمت،
تو دوستو تجہیز و تکفین، قرض اور وصیت کے اخراجات کے علاوہ کسی چیز کا ترکہ سے استثناء نہیں کیا جائے گا۔ دوستو دوسرا جو اس اسلامی نظام کی جو خصوصیات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ ترکہ کا حق یہ قریبی رشتہ داروں کا ہے، دور پار کے لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی بنا پر اسلام نے لے پالک یعنی منہ بولے بیٹے کی وراثت کو باطل قرار دیا، جبکہ دور جاہلیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب نسبی بیٹے کی طرح لے پالک کو بھی وارث گردانتے تھے۔ اور دوستو تیسری خصوصیت جس کی بنا پر اسلامی نظام میراث دوسرے تمام نظاموں سے ممتاز نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میراث میں وراثت کے استحقاق میں مرد عورت چھوٹے بڑے سب برابر کے شریک ہیں، جبکہ دور جاہلیت میں بہنوں، بیٹیوں اور اسی طرح جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو حق میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ قرآن پاک کا ارشاد اس کے حوالے سے بالکل واضح ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، کہ مردوں اور عورتوں کے لیے والدین اور رشتہ داروں کے ترکہ میں وہ ترکہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ایک متعین حصہ ہے۔ تو اس سے صاف طور پہ پتہ چلا کہ حق میراث کے اعتبار سے مرد عورت چھوٹے بڑے بس جو وارث بن رہا ہے تو اس کا وراثت کے استحقاق برابر کا ہے۔ اور چوتھی خصوصیت وراثت حقیقی اور انفرادی ملکیت کا سبب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اسلامی نے وراثت کو حقیقی اور انفرادی ملکیت کا سبب بنایا، جس میں ہر وارث اپنی مرضی سے ہمہ قسم کے تصرفات کا حق رکھتا ہے، بخلاف ہندو مت اور قدیم یونانی اور رومی تعلیمات کے مشترکہ خاندانی نظام کی حفاظت کے لیے زمینوں جائیدادوں کو خاندان کے افراد میں مشترکہ تصور کرتے تھے اور کسی ایک کو احتیاجی کے باوجود خرید و فروخت کا اختیار نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے اس رسم بد کا خاتمہ کیا اور ہر وارث کو انفرادی اور حتمی ملکیت کا حق دیا۔ اور پانچویں خصوصیت کہ اسلامی نظام میراث جو عدل پر مبنی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام میراث کی بنیاد وہ وحی الہی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے نظاموں کے اندر عرف عادت انسانی سوچ وچار کا بہت زیادہ عمل دخل تھا، تو اسی بنا پر ان کے نظام کے اندر سقم پایا جاتا ہے، جبکہ اسلامی نظام کے اندر مکمل طور پر عدل و انصاف کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور چھٹی خصوصیت جس خصوصیت کی بنا پر اسلامی نظام میراث دوسرے تمام نظاموں سے ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کے استحقاق کا معیار قرابت رکھا گیا، تو جو وارث جتنا زیادہ میت کے ساتھ قرابت کا تعلق رکھے گا وہ دوسروں کی بنسبت زیادہ وراثت کا اہل شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تو چند خصوصیات کا بیان تھا۔ اس کے علاوہ بعض مستشرقین ہیں کہ انہوں نے اسلامی نظام میراث کے حوالے سے جن قوانین پر سوالات اٹھائے ہیں، جیسے پوتے کی میراث اور لڑکے کی بنسبت لڑکی کا آدھا حصہ وغیرہ، تو انشاءاللہ آئندہ ان کے متعلقہ جو اسباق ہوں گے انہی میں ان امور کا ہم جائزہ لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اگر آپ اس سبق کو ازبر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے مشقی سوالات کی بھی ترتیب دی ہے، تو ہر طالب علم ہر سوال کو اچھی طرح پڑھ کر تو اس لیکچر کو دوبارہ سنیں اور اس سوال کا جواب اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ علم میراث سیکھنے کے لیے کون سی 2 باتیں ضروری ہیں؟ نمبر 2،
ثابت کریں کہ نظام وراثت ایک فطرتی نظام ہے۔ سوال نمبر 3، دور جاہلیت کے نظام وراثت میں قیاس حکم تھا، مثالوں سے وضاحت کریں۔ سوال نمبر 4، اسلامی نظام میراث کی خصوصیات مختصر انداز میں ذکر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔